السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فاطمہ ٹی وی۔ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس کیجئے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں محرم کا مہینہ چل رہا ہے، وہ مہینہ جس میں عظیم ہستیوں کی قربانی دی اور انہوں نے بہت صبر کیا، ان بیبیوں نے بہت صبر کیا اور ان کے بچوں نے، معصوم علی اصغر نے صبر کیا، بی بی زینب نے صبر کیا، معصوم بی بی سکینہ نے صبر کیا اور مولا حسین کے ارادے پر قائم رہے، دین کو بلند کیا، دین کا پرچم لہرایا اپنا خون بہا کر۔ سلام ہے ان بیبیوں کو، سلام ہے ان عظیم ہستیوں کو جن کی وجہ سے آج ہمارا دین بلند ہے اور ہم مسلمان ہیں۔ سبحان اللہ کہ ہم اس نبی کی امت میں سے ہیں جس نبی کی گھرانے نے اپنا لہو بہایا صرف اس دین کے خاطر، اس نماز کے لیے۔ چاہتے تو بیعت کر دیتے یزید کے ہاتھ پر، لیکن وہ جنت کے شہزادے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس یزید نے کچھ نہیں بگاڑا ان کا، صرف یہ صبر دیکھا گیا ان کی آزمائش تھی اور اللہ کے حضور وہ کامیاب ہو گئے، انہیں شہادت کا رتبہ حاصل ہوا۔ آج سب عزت کرتے ہیں مولا حسین کی، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، کہ ان کی آل اولاد نے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی اولاد نے کیا کچھ نہیں کیا اس دین کے لیے، تو آج کامیاب ہے ان کا دین اپنی راہ پر، اور یزید کا کوئی نام و نشانی نہیں۔ لوگ غصے میں آ کے یزید کہتے ہیں، لیکن حسین صرف ادب کے لفظ میں آتا ہے۔ جب 3 دن پانی بند کیا یزید نے اور اس کا ٹارگٹ تھا کہ اگر نبی کا نواسہ مولا حسین کے بارے میں کہتا تھا کہ نبی کے نواسے نے اگر پانی فتح کر لیا تو دین کا جھنڈا لہرا جائے گا، تو اس نے اس نہر پہ لوگوں کو مقرر کر دیا کہ نبی کے گھرانے میں سے کوئی آئے، اہل بیت میں سے کوئی آئے تو مار دینا۔ سب تڑپ رہے تھے پانی کی پیاس سے، لیکن بس ایک مولا علی اصغر کی پیاس نہ دیکھی جاتی تھی کسی سے۔ تو مولا حسین کہتے ہیں کہ لاؤ اس معصوم پہ تو پیار آئے گا، اسے لے جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس معصوم پہ پیار آئے اور اسے تھوڑا سا پانی دے دیں۔ تو مولا حسین انہیں لے کے گئے، نہر کے قریب پہنچے اور کہا کہ تمہاری جنگ، تمہاری جو بھی تمہیں مجھ سے ہے، نبی کے نواسے سے تمہیں مسئلہ ہے، میرے دین سے مسئلہ ہے، میری معصوم اولاد کو پانی دے دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو خود مانگ رہا ہے، اگر ایسا ہے تو اس بچے سے بول یہ مانگے۔ اور جو ہی انہوں نے مولا علی اصغر کو اٹھا کے اونچا کیا تو ایک منحوس نے اوپر سے تیر مار کے ایسا تیر مارا کہ ان کے سینے میں گھسا اور گردن سے نکلا، ایک دم سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا، اور پھر مولا حسین نے اپنے ہاتھوں میں اس خون کو لیا اور اللہ کی جانب کیا، آسمان کی طرف کیا اور کہا کہ یا اللہ میری قربانی قبول کر۔ ایسی داستان ہے کربلا کی، اور کربلا والوں پہ سلام، ان کے صبر پہ سلام، ان کی بیویوں پہ سلام، ان کے بچے پہ سلام، جنہوں نے آج ہمارے دین کے لیے اتنی بڑی قربانیاں دیں، اپنے نانا کے دین کے لیے اور ان کی امت کے لیے۔ سلام ہے اس بی بی پر، بی بی زینب پہ، جنہوں نے ایک طرف اپنے بھائی کٹتے ہوئے دیکھے تو ایک طرف لال، تو ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ دیکھا، پھر بھی صبر شکر کیا، اپنے اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ہم کچھ بیان ہی نہیں کر سکتے اپنے الفاظوں میں اس داستان کو، ایسی داستان ہے یہ کہ جسے الفاظوں میں تو بیان کیا ہی جا نہیں سکتا، کہ آج ہمارے بچے کو چھوٹی سی ایک کھروچ آ جاتی ہے، ہمارا دل باہر آ جاتا ہے کہ نہیں، ہماری اولاد کے
چوٹ لگ گئی. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے، بھاگے بھاگے ادھر ادھر چلے جاتے، ذرا سا اپنے بچے کا لہو دیکھ لیتے ہیں. اور انہوں نے اپنے بچوں کو کٹتے ہوئے دیکھا، گرتے ہوئے دیکھا، گھوڑوں کے نیچے دیکھا، کبھی نیزوں پہ دیکھا. سلام ہے ان ماؤں پر جنہوں نے اپنے لال دیے، سلام ہے ان بہنوں پر جنہوں نے برادر دیے اپنے، سلام ہے ان بیٹیوں پر جنہوں نے اپنے باپ کو قربان کیا. اللہ ہم سب کو توفیق دے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی. مولا عباس علمدار وہ ہستی ہیں جب وہ آتے ہیں تو لگتا ہے علی آ رہے ہیں. مولا علی کی پرچھائی ہیں وہ، جب جنگ میں اترتے ہیں تو فتح حاصل کر کے اترتے ہیں. اتنے بردبار، اتنے ہمت والے، صبر والے مولا عباس علیہ السلام علمدار. جو ہی یزید نے دیکھا کہ یہ شہید ہو گئے، اپنی بہنوں کے محافظ، اپنی بھتیجی سے محبت کرنے والے بی بی سکینہ سے، بی بی سکینہ کی پیاس نہ دیکھی گئی تو کہا مشکیزہ لاؤ، میں پانی لاؤں گا. روکا انہیں، نہیں جاؤ. کہا نہیں، میری سکینہ پیاسی ہے. نہر کے قریب پہنچے، مشکیزہ بھر رہے تھے. مشکیزہ جیسے ہی بھرا تو یزید کا حکم جاری ہو گیا کہ تیر مار دو. تیر مارا ہاتھ پر، دو پھر مشکیزہ اور علم دونوں ہاتھ میں پکڑے تھامے رہے. جب دیکھا کہ ابھی بھی عباس علمدار میں اتنی طاقت، اتنی ہمت، تو یزید نے ہاتھ کٹوا دیے، شہید کر دیا انہیں. اور جو ہی پتہ چلا کہ مولا عباس شہید ہو چکے ہیں تو حکم جاری ہو گیا کہ عورتوں کو گھسیٹ لاؤ، بیویوں کو گھسیٹ لاؤ، زنجیریں باندھ دو اور چادریں چھین لو. اور پھر ان کی چادریں چھین کے، زنجیریں پہنا کے پورے بازار میں گھمایا گیا ان پاک بیویوں کو جن کے بھائیوں تک نے ان کے بال نہ دیکھے تھے کبھی. باہر کے مرد یا غیر محرم کی تو بہت دور کی بات ہے، جن کے سگے خونی بھائیوں نے، باپ نے کبھی بال نہ دیکھے تھے ان بیویوں کے، ان بیویوں کو کھلے سر گھمایا گیا. اور وہ اس قدر صبر والی تھی، سلام ہے ان کے صبر کو. اور جس وقت بیویوں کی چادریں چھن رہی تھی، خدا کی قسم اگر اس وقت مولا عباس وہاں ہوتے تو ہاتھ اکھاڑ دیتے ان کے جنہوں نے بیویوں کی چادروں کو چھوا. اور ایسے تھے کربلا والے، اتنے صبر والے، کیونکہ نبی کے خون سے تھے، مولا علی کے خون سے تھے، صبر اور جلال بھی تھا. اور پھر دین پر قائم، اس قدر قائم کہ قرآن پاک، نماز کچھ نہ چھوڑی. ایسے وقت میں بھی جنگیں روک کے بھی نماز ادا کی، ہر وقت میں نماز ادا کی، اللہ کے حضور اپنا سجدہ پیش کیا. آج ہم اپنی محبت تو پیش کرتے ہیں مولا حسین کے نام پر، اہل بیت کے نام پر، اپنے نبی کے نام پر. تو جس چیز کے لیے انہوں نے دین بچایا، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، کیا ہم اس پہ قائم ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہمیں نمازیں قائم کرنی ہیں. اللہ ہم سب کو نبی کے گھرانے کی طرح بنا دے کہ کسی بھی حال میں، کسی بھی مشکل میں ہم سے نماز نہ قضا ہو. کتنا وقت لگتا ہے ایک نماز ادا کرنے میں، ہم کیا کچھ نہیں کرتے، پورا دن مصروفیات رہتی ہے، بہانے بناتے ہیں. ہم نماز کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے اور پھر کہہ دیتے ہیں وقت نہیں ملا. نماز قائم کرو، قرآن پڑھو. جس چیز کے لیے انہوں نے قربانی دی، ہمارا دین بچایا. مولا علی جب شہید ہوئے تھے تو سجدے میں، ان کی آل اولاد جب شہید ہوئی دین کے خاطر، جب ابھی ماں کا دودھ پینا شروع ہی کیا تھا تو نبی نے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کو بتایا تھا کہ یہ تمہارے 2 شہزادے جنت کے شہزادے ہیں. ان کے تو نام پہلے ہی جنت لکھ دی گئی تھی. باپ مولائے کائنات، ماں جنت خاتون.
اول خاتون اور بیٹے شہزادے، ان کا گھرانہ بہترین تھا، ان کو جنت مل جاتی، صرف ہمارے خاطر انہوں نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ ہم آج اپنی اولاد کی چوٹ برداشت نہیں کرتے، انہوں نے اپنی اولاد کو کٹتے ہوئے دیکھا، اپنی جوان اولاد کو کٹتے ہوئے دیکھا، اپنی معصوم اولاد کو کٹتے ہوئے دیکھا۔ اللہ ہم سب کو دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جب ہم روضہ محشر اپنے نبی کی شفاعت کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے نبی سے کہہ سکیں کہ جس چیز کے لیے، جس نماز کے لیے انہوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ہم نے بھی ادا کی، ہم بھی قائم رہے اس دین پہ، اپنی نبی کی سنتوں پر عمل کیا، اہل بیت کی باتوں پر عمل کیا اور اہل بیت سے محبت کی، ان کی آل اولاد سے محبت کی، اور ہم ان پر یقین رکھتے ہیں، پختہ ایمان ہے ہمارا کہ انشاءاللہ ہمارے نبی ہماری شفاعت کریں گے، اور ہم جب روضہ محشر اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے تو انشاءاللہ روشن چہروں کے ساتھ ہوں گے۔ بہت گناہ گار اور خطا کار ہیں ہم، یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما اور ہم سب کو ہدایت عطا فرما، تاکہ ہم نیک کاموں میں آگے بڑھیں اور ہم اپنی نمازوں کو قائم کریں، روزے رکھیں، دل نہ دکھائیں، کسی کا دل آزاری نہ کریں، چغلی نہ کریں، حسد نہ کریں، جیلسی نہ ہو، اور دوسروں کو آگے بڑھتا دیکھ کر اس سے حسد نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی اور دوسروں کی ہدایت کا موقع عطا کرے انشاءاللہ۔ پڑھتے رہیے، درود پاک اور سلام پیش کیجئے نبی اور نبی کی آل اولاد پر۔ ان دنوں کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، درود ویسے بھی پڑھنا چاہیے، لیکن ان دنوں کثرت سے لوگوں کو پانی پلایا کیجئے اور روزے رکھیں، بڑی عظمت ہے ان روزوں کی۔ اللہ حافظ، مولا نگہبان۔